وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله عبادا لو أقسم على الله لأبره. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثناء اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے محترم معزز سامعین کرام، سیرت امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو اپنائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی مدح اور تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ قطعت ظہرہ، دوسرے میں آتا ہے قطعت عنقہ، اس کے گردن کو آپ نے توڑ دیا اور اس کی کمر کو آپ نے توڑ دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی کہ اذان ہوئی۔ خطیب جب
منبر پر خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا. ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی لے لی اور اس کے منہ میں ڈالنا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہوئی. انہوں نے کہا کہ غصہ نہ ہونا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس کانوں سے سن چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا اذا رأيتم المداحین فاحثوا على افواہہم التراب. جب مدح کرنے والے لوگوں کو دیکھو گے تو ان کی منہ پہ مٹی ڈالنا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خاص کر ہمارے پنجاب میں یہ بات بہت ہے کہ لوگوں کہتے ہیں کہ شیخ المشائخ ہو، شیخ الاساتذہ ہو، بقیۃ السلف ہو، فلانے و فلانے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور اگر تم نے کہنا بھی ہے تو غائبانہ کہو. سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا قطعت ظہرہ، قطعت عنقہ، یہ بہت ہی بری بات ہے. میرے لیے بھی بری بات ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی بری بات ہے. میرے لیے اس لیے بری بات ہے کہ اس میں انسان کے دل میں، دماغ میں کبر اور خود بینی آتا ہے. آپ کے لیے اس لیے برا ہے کہ میں جس صفت کے لائق نہیں ہوں، آپ وہ صفت مجھے دے رہی ہیں، تو آپ کے لیے بھی برا ہے. بہرحال اس چیز کی ذرا خیال رکھا کرو اپنے مجالس میں، اپنے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف میں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دلوں کی تقوی کے لیے پیدا کیا تھا. نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی خالہ نے کسی ایک لڑکی کی، کسی ایک عورت کی دانت توڑی تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قضیہ دائر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس کے دانت توڑے جائیں گے، اس کے دانت نکالے جائیں گے. نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لا تکسر ثنیتها، اللہ کی قسم اس کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القصاص فی کتاب اللہ یا نظر. نظر کہتا ہے یہ قصاص اللہ کی کتاب میں ہے کہ السن بالسن. بات ہوتے ہوتے وہ لوگ مان گئے کہ بس ہم دیت لیں گے، چلو اس کے دان نہیں نکلے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عبادا لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر قسم اٹھائیں گے تو اللہ اس کے قسم کو پورا کرے گا. اسی طرح ان لوگوں میں سے صحابہ تو نہیں ہیں، لیکن ایسی صفات والوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی کی، قرآن اور سنت کی حفاظت کرنی تھی، کیونکہ اللہ نے خود ذمہ لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. چونکہ رب کریم نے اپنے پیغمبر کی، اپنے نبی کی
احادیث کی حفاظت کرنی تھی اور محدثین کی زمرے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ تقریباً 194 میں پیدا ہوئی۔ کسی بچے کے پرورش کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے باپ کا سایہ بہت ہی کارآمد ہوتا ہے، لیکن رب کریم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سر سے والد کی سایہ شفقت کو اٹھا لیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی کام لینا تھا، اللہ کے رسول کی احادیث کی حفاظت کروانی تھی، اور اس راستے میں یہ بہت کٹھن راستہ ہے، اس راستے میں بہت مشکلات، تکالیف درپیش آتے ہیں۔ اللہ نے یہ چاہا کہ یتیمی کی زندگی گزار کر یتیمی میں جو صعوبتیں، جو تکالیف ہیں، وہ اس کو برداشت کریں، تاکہ جو دعوت کے میدان، تبلیغ کے میدان اور حفظ حدیث کے میدان میں وہ تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کافی مال چھوڑا تھا، ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ لا اعلم فی مالی درہما من الحرام ولا شبہۃ، میں اپنے مال میں ایک درہم حرام کی اور یا شبہ کی نہیں جانتا ہوں کہ اس میں ہو۔ وعندما جدنی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کی والد نے مال چھوڑا تھا، جب سن تمیز تک پہنچ گیا تو اس وقت مکاتب ہوتے تھے، آج کل ہم اسکول کہتے ہیں، اس میں داخل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ ذکاوت اور قوت حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا، تو وہ خود کہتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں اسکول میں تھا کہ مجھے حفظ حدیث کی شوق پیدا ہوا، تو انہوں نے اس وقت کی علماء کی روش کے مطابق اپنی گاؤں، اپنے علاقے کے علماء سے پڑھنا شروع کیا۔ ابتدائی اساتذہ ان کے یوسف البیکندی تھے، محمد بن سلام البیکندی اور محمد بن یوسف البیکندی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب 16 سال کا ہو گیا تو میں نے امام وکیع ابن الجراح کی جو جتنی کتابیں تھیں وہ میں نے ازبر یاد کی تھی۔ پھر انہی دنوں میں رحلہ علمی سفر کے شوق آیا، تو میں نے اپنے بھائی کو، والدہ کو کہا کہ چلو حج کے سفر پہ جاتے ہیں۔ ہم تینوں حج کے سفر پہ نکلے۔ حج بیت اللہ، فریضہ حج اچھے انداز سے ہم نے پورا کیا، ادا کیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں نے والدہ سے اور بھائی سے عرض کیا کہ تم چلے جاؤ، میں
حجاز کے علماء سے، حجاز کے محدثین سے حدیث یاد کرنے کے لیے یہاں رہ جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے مان لی بات، وہ دونوں چلے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکے میں رہ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 18 سال کا ہو گیا پڑھتے پڑھتے، تو اس 18 سال کی عمر میں نے قضایا صحابہ و تابعین، جو فیصلے صحابہ نے کی تھے اور جو فیصلے تابعین نے کیے تھے، وہ میں نے ایک کتابی شکل میں تصنیف کیا۔ پھر وہاں سے میں مدینہ منورہ تشریف لے گیا، میں مدینہ چلا گیا۔ مدینہ میں دیار حبیب میں تاریخ الرجال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 تاریخ ہیں۔ ایک کو تاریخ کبیر کہتے ہیں، دوسرے کو تاریخ اوسط اور تیسرے کو تاریخ صغیر۔ میں نے تاریخ کبیر وہاں لکھنا شروع کیا۔ ہمت اتنا عالی تھا کہ رات کو بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کنت اکتب فی اللیال المقمرہ، میں تاریخ کو لکھتا تھا رات کے چاند کی روشنی میں۔ یہ 3 قسم کی کتابیں تقریباً 7 جلدوں میں یا 8 جلدوں میں تاریخ کبیر ہے، اور 3 جلدوں میں تاریخ اوسط ہے، 1 جلد میں تاریخ صغیر ہے۔ ان سب جتنے رجال ان کے اندر ہے، جتنے رجال کے نام میں نے لکھے ہیں، ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ قصہ مجھے یاد ہے، لیکن میں نے اس میں لکھا اس لیے نہیں ہے کہ کتاب لمبے ہوتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد 18 سال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علمی سفر کرنے کے شوق پڑا۔ خراسان، عراق، بصرہ، مصر، جزیرہ، علم حدیث سیکھنے کے لیے سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحل فی طلب العلم الى محدثی الامصار، آپ نے رحلت کیا، سفر کیا شہروں کے محدثین کی طرف حدیث کی طلب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا ذکاوت دیا تھا کہ ان کی کلاس فیلو حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں بصرہ کے مشائخ کے پاس ہم آتے جاتے تھے حدیث لکھنے اور حدیث سیکھنے کے لیے۔ ہم سب ساتھیوں کے پاس کاپی و پن ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب سے چھوٹے تھے، ان کے پاس کوئی کاپی کوئی پن نہیں ہوتا تھا۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، لکھا کرو، کاپی لو، پن لو، پیسے نہیں ہیں تو ہم دیں گے۔ تو وہ خاموش جواب نہیں دیا کرتے تھے، وہ روزانہ اس کو کوستے تھے کہ آپ وقت کیوں ضائع کرتے، کچھ لکھا کرو۔ آخر جب تنگ آ گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان ساتھیوں کو لاؤ تم آج تک اپنی زندگی میں جتنے احادیث لکھ چکے ہو اور حفظ کر چکے ہو وہ بتاؤ۔ ہم نے اپنے 6-7 ساتھی تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا حفظ اور اپنا اپنا لکھا ہوا اس کے سامنے پیش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا ہر ایک کو
آپ اپنا کتاب کو دیکھو. وہ کتاب دیکھتا رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حفظ سے سناتا رہا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ساتویں کو سنایا کہ تمہارا جو سیکھا تھا، جو لکھا تھا، وہ مجھے یاد ہے. اور اپنے طرف سے 15,000 احادیث اس نے حفظ سے سنایا. وہ 15,000 ایسے احادیث تھے کہ ان کو نہیں یاد تھا، انہوں نے نہیں لکھا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو نہیں تھا، حفظ کیا ہوتا. پھر حاشد ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ سے تصحیح کرتے تھے. وہ پڑھتے تھے، ہم اپنی کتاب کو دیکھ کر جو غلطیاں ہوتے تھے اس غلطی کو لگاتے تھے، ٹھیک کر لیتے. خود فرماتے ہیں کہ احفظ 100,000 حدیث صحیح و 200,000 حدیث ضعیف. مجھے یاد ہے 1,00,000 حدیث صحیح یاد ہے اور 2,00,000 ضعیف حدیث یاد ہے، گویا کہ 3,00,000 حدیث. ان کی حفظ کے بارے میں خطیب بغدادی نے تاریخ میں اور وفیات الاعیان میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. وہ انوکھا واقعہ ہے. بغداد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، لوگوں میں مشہور تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ کی. بغداد کے علماء نے، محدثین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم 100 حدیث کو بگاڑ کر، آگے پیچھے کر کے 10 آدمیوں کو دیتے ہیں، 10 حدیث ہر ایک کو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حافظہ قوی ہے یا نہیں. جو یوم موعود مقرر دن تھا، مجلس لگ گئے، امام بخاری مسند درس پر بیٹھ گیا. وہ 10 محدثین جنہوں نے 100 احادیث کو 10 احادیث ان کو بگاڑ کر، مقلوب کر کے، حدیث کو بگاڑنا ناجائز ہے. سب محدثین کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. ہاں، امتحان کے طور پر اگر کرو گے تو جائز ہے. ایک نے 10 حدیثیں سنائیں جو انہوں نے بگاڑ کر بنائے تھے، وہ دوسرے نے سنائے، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، چھٹے نے، ساتویں نے، آٹھویں نے، 9ویں، 10ویں نے سنایا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش، کچھ نہیں بول رہے تھے. بعض ہم جیسے ان پڑھ لوگ کہتے ہیں، یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حافظ ہے، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. جب 10 کے 10 نے 100 احادیث سنائے، مجلس میں سناٹا ہو گیا، سکوت طاری ہو گئی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول کو کہا کہ آپ نے 10 حدیث اس ترتیب سے سنائی. وہ 10 حدیث اس نے اسی ترتیب سے جو اس نے سنایا تھا سنا دیا. دوسرے کو، تیسرے کو جس ترتیب سے انہوں نے سنایا تھا اسی ترتیب سے اس نے سنایا. پھر ہر ایک کو کہا اسی ترتیب سے جو اس نے پہلے، دوسرے کو، تیسرے کو، بھائی تم نے جو یہ حدیث بنایا، اس کا حدیث کا متن یہ ہے، سند یہ ہے، یہ سند ہے، اس حدیث کا یہ متن ہے. وہ سب کو جوڑ دیا. یہ 100 کے 100 حدیثوں کو جوڑ کر ان کے سامنے رکھا.
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو خطا احادیث کو الٹ پلٹ کیا تھا اس کو جوڑنے کا اتنا تعجب نہیں ہے، کیونکہ حافظ تھے، امام بخاری حافظ تھے، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ 10 آدمیوں نے 100 حدیث بیان کی اور اس نے ازبر اسی ایک مجلس میں ایک دفعہ کہنے سے یاد کیا یا حفظ کیا۔ تعجب اس بات کی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا ورع اور زہد دیا تھا کہ خود فرماتے ہیں لا يحاسبني اللہ یوم القیامت ان اغتبت احدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک کی غیبت پر میرے ساتھ حساب نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے غیبت کیا نہیں۔ واقع بات ہے، یہ بات جو امام بخاری رحمہ اللہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب کسی راوی پر آپ جرح کرتے تھے وہ بہت ہی نرم لفظ استعمال کرتے ہیں، یوں کہتے کہ سکتو عنہ، محدثین اس سے خاموش ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے حدیث کو نہیں لیتے ہیں۔ کہتے ہیں منکر الحدیث فیہ نظر فی احادیثہ نظر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس راوی کے بارے میں فیہ نظر کہوں سمجھو کہ وہ متہم ہے، لیکن متہم نہیں کہتے تھے، کذاب نہیں کہتے تھے، فیہ نظر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جزیرہ، مصر، عراق، کوفہ، بصرہ، شام، سب شہروں میں گھوم چکے تھے حدیث یاد کرنے کے لیے۔ اساتذہ میں تقریباً 1080 اساتذہ سے اخذ کر چکے تھے، 1080 سے۔ ان میں سے جو مشہور ہیں، مشہور علی بن المدینی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور اسحاق بن راہوی، محمد بن سلام، محمد بن یوسف، یہ دونوں بیکن کے ہیں، یہ ابتدائی اساتذہ ہیں ان کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین کا یہ قول ہے لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه۔ آدمی اس وقت تک محدث اور عالم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اخذ اپنے سے علم میں ان سے آدمی سے نہ کرے، اپنے سے علم میں مساوی سے روایت نہ کرے، اپنے سے علم میں نیچے میں روایت نہ کرے۔ تو بعضی اساتذہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علم اور اسناد کے لحاظ سے ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، پھر بھی انہوں نے ان سے بھی روایت کیا ہے۔ یہ نہایت درجے کے تواضع ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھے۔ محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم ار بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل
والتاریخ ومعرفت الاسناد اعلم من محمد بن اسماعیل. میں نے خراسان میں اور عراق میں کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علل حدیث جاننے میں، اسانید کو جاننے میں زیادہ عالم ہو. خراسان کے علماء میں، عراق اور کوفہ و بصرہ کے علماء میں یہ بہت ہی اونچی تھی. اور رجاء ابن رجاء محدث ہے بہت بڑا، وہ فرماتے ہیں آیت من آیات اللہ یمشی علی ظہر الارض. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نشانات میں سے ایک نشانے تھے جو کہ زمین کے اوپر چلتے تھے علمی لحاظ سے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان رأساً فی الزکائی، ذکاوت میں سرفہرست تھے. رأساً فی العلم، علم میں سرفہرست تھے. کان اساً فی الورع والعبادت، عبادت اور ورع میں یہ ایک بنیادی شخصیت تھی. اور اسی طرح فرمایا اوعیت العلم یتوقد الذکاء، علم کی کندو تھی، اس کے چہرے سے ذکاوت کی نور برستے تھے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں غایت الحیاء والشجاعت والورع والزہد، نہایت درجے حیا والے تھے، نہایت درجے بہادر تھے، نہایت درجے ورع تھے اس کے اندر، نہایت درجے زہد تھا دنیا فانی کے بارے میں، اور بے رغبتی تھے آخرت. زہد تھے دنیا فانی کے بارے میں اور رغبت تھے آخرت باقیہ کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو بیان کی طریقہ دیتا ہے، کسی کو کسی نہ کسی فضیلت سے نوازتا ہے، اس کے اوپر مصائب بھی بہت آتے ہیں، تکالیف بھی بہت آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جیسے سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا من از بیگان گان ہرگز ننالم کہ با من ہرچ کرد آشنا کرد. میں پرایوں سے روتا نہیں ہوں، گلے شکوہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ کیا میرے ساتھ اپنوں نے کیا ہے. چنانچہ محمد بن یحییٰ الزہلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشابور گیا، اسی محمد بن یحییٰ الزہلی کی ایما پر لوگوں نے اتنا بہترین شاندار استقبال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. چند دن ضیافت کے دن ختم ہو گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجلس سماع میں بیٹھ گئے. آپ تو دریافت تھے، شائقین ادھر ادھر کے مولویوں کو چھوڑ کر امام بخاری کے درس میں آ گئے. نیشاپور کی جتنے مدارس تھے، جتنے سماع کی مجالس تھے، وہ خالی ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ، اور خاص کر امام محمد بن یحییٰ الزہلی کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مولویوں کی حسد اور مولویوں کی کینہ اور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. امام محمد بن یحییٰ الزہلی نے اپنے شاگردوں کو اکسایا
جاؤ امام بخاری کی مجلس میں بیٹھو اور ان سے سوالات کرو۔ ایک سوال یہ پیش کیا کہ ما تقول فی اللفظ امخلوق ام غیر مخلوق، قرآن کی لفظ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش جواب نہیں دیتے تھے، اور سوالوں کے جواب دیتے تھے لیکن اس سوال کے جواب نہیں دیتے۔ جب انہوں نے الحاح کیا، روزانہ سوال سے تنگ کیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ اور وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، اللہ کے قرآن اللہ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کی افعال یہ مخلوق ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَالْإِمْتِحَانُ بِدْعَةٌ۔ تین باتیں کی، ایک یہ کہ قرآن غیر مخلوق ہے، دوسری یہ بات کہ مخلوق کی افعال یہ مخلوق ہے، تیسری بات یہ کہی کہ اس کے امتحان لینا لوگوں سے یہ بدعات ہے، خواہ بدعات میں مت آؤ۔ بس یہ کہنا تھا۔ لوگوں نے اس لفظ کی تفسیر میں اختلاف کیا، بعضوں نے کہا قال القرآن مخلوق، بعضوں نے کہا کہ لفظ بالقرآن مخلوق۔ امام محمد بن یحییٰ زحلی تو ویسے بھی غصہ تھے، اس موقع پا کر دعاندار تقریر کی، کہنے لگا القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کے کلام ہے۔ من زعم ان لفظی بالقرآن مخلوق فہو مبتدع، جس کے یہ خیال ہے کہ میرا لفظ قرآن کے ساتھ یہ مخلوق ہے، وہ مبتدع ہے۔ لا یجلس، اس کے ساتھ کیا نام ہے، کوئی نہ بیٹھے، اور ولا یکلم، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے۔ یاد کرو، سنو یہ بات، جو بھی امام بخاری کی مجلس میں آج کے بعد بیٹھ جائے تو وہ متہم ہوگا، اس کا بھی عقیدہ وہی ہوگا جو امام بخاری کا ہے۔ اس وقت تو لوگ بدعات سے بہت ڈرتے تھے، ہمارے لوگ کچھ فرما نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ بدعات سے بہت ڈرتے تھے اور بہت ہی بھاگتے تھے۔ بس امام زحلی کی یہ تقریر تھا تو امام بخاری کی مجلس ختم۔ محدثین فرماتے ہیں کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے محمد بن نصر المروزی نے کہا ہے کہ ما قلت لفظی بالقرآن مخلوق، من زعم انی قلت لفظی بالقرآن مخلوق فہو کذاب ما قلتہ، جس کے یہ خیال ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، وہ جھوٹا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ ابو الخفاف، ابو عمر بن خفاف، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی غمگین ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا، کسی مسئلے میں گفت و شنید کی، تو اس کی طبیعت ذرا سا اچھا ہو، تو میں نے موقع پا کر اس سے پوچھا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں کہ آپ سے اس بات کو نقل کرتے ہیں
کہ آپ نے لفظ بالقرآن مخلوق کہا ہے. وہ سیریس ہو کر بیٹھ گئے کہ یا ابا عمر احفظ عنی ما اقول. ابو عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اس کی یاد رکھو، اچھی طرح سے یاد کرو. من زعم فی نیسابور وسمى بلدانا اخرى انی قلت لفظی بالقرآن مخلوق فهو كذاب ما قلته الا انا قلت افعال العباد مخلوقة. ابن جزرہ فرماتے ہیں، ابو عمر فرماتے ہیں کہ میرے بات یاد رکھو کہ جس نے بھی نیسابور والوں میں سے یا آس پاس کے جو شہر ہے ان میں سے کسی نے بھی یہ کہا کہ امام بخاری نے یہ کہا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، وہ جھوٹا ہے. میں نے یہ بات نہیں کہی ہے. ہاں میں نے یہ بات کہی ہے کہ افعال العباد مخلوقۃ، بندوں کی افعال جو ہے یہ مخلوق ہے. اللہ نے فرمایا کہ انکم وما تعملون واللہ خلقکم وما تعملون. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو افعال عباد مخلوقۃ جو کہتا ہے، اس کی مقصد یہ تھا کہ ایک ہے قرآن قراءت، ایک ہے قراءت، ایک ہے مقروء. قراءت پڑھنا، یہ پڑھنا میرا اور آپ کا عمل ہے. مقروء اللہ کی کتاب ہے. قراءت مخلوق، مقروء غیر مخلوق. تلاوت یہ مخلوق، مطلوع غیر مخلوق. کتابت مخلوق، مکتوب غیر مخلوق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو افعال ہے، انسانوں کے جو افعال ہے یہ مخلوق ہے، اما قرآن غیر مخلوق ہے. بالآخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیسابور میں تنگ آ کر وہ نیسابور کو چھوڑ کر بخارا آئے. جب بخارا پہنچے تو بخارا والوں نے بھی ایسی شاندار استقبال کیا جیسے نیسابور والوں نے کیا تھا. چند دن کے بعد مجلس سماع شروع کیا تو زبردست گرما گرمی تھا. وہاں کا امیر خالد ابن احمد، وہ بھی زحلی تھا، خالد ابن احمد زحلی. اس نے پیغام بھیجا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیں اور صحیح بخاری اور تاریخ میرے بچوں کو پڑھاؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، میرا درس عام ہے، اس میں اذن عام ہے کہ ہر ایک آ کر بیٹھ جائے، لہٰذا میں اس اللہ کی رحمت جو فراخ ہے اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کے دربار میں آ کر آپ کے بچوں کو پڑھاؤں اور باقی لوگ محروم رہیں. ہاں اگر جس کو پڑھنے کی شوق ہے تو وہ میرے مسجد میں آئے، آپ میں گھر میں آئے، جیسے اور طلبہ پڑھتے ہیں ایسے وہ بھی پڑھیں. اس پر خالد ابن احمد امیر بخارا وہ غصے ہو گئے. تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفین تھے ان کو ہاتھ میں لیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے لگا. آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کو بھی چھوڑا، سمرقند چلے گئے. سمرقند میں ان کے کچھ رشتہ دار تھے، ان کے پاس رہا. آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی کو جب باہر نکالو گے پانی سے وہ تڑپتا رہتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کام کیا تھا؟ مجلس علم تھا. جب مجلس علم سے محروم ہو گیا
تو وہ تڑپتا تڑپتا بیمار ہو گیا. بیمار ہو گیا. ایک دن تہجد کی نماز میں دعا کرتے ہوئے کسی نے یہ دعا سن لی, اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. اے اللہ, جتنے زمین فراخ ہے تو یہ زمین مجھ پر تنگ آ گئی, لہٰذا مجھے اپنی طرف بلا دو. امام عبد القدوس فرماتے ہیں اس دعا کے بعد ایک مہینہ نہیں گزرے تھے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرطنگ مقام میں فوت ہو گئے اور وہیں دفنائے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جزاہ اللہ عنا وعن سائر المسلمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.